سورہ فرقان میں آیت نمبر 54 میں یہ ہے کہ انسانوں کے نسب اور سسرال کے رشتے چلائی گئے ہیں. اس میں اس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو جوڑوں میں پیدا کیا گیا. جی. تو کیا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں؟ کیا شادیاں پہلے سے طے ہوتی ہیں کہ وہ کب ہوں گی، کہاں ہوں گی، یا اس کا اختیار انسان کے پاس ہے کہ وہ کب اور کہاں شادی کرتا ہے کسی، یا اس کا کوئی مخصوص وقت مقرر ہے؟ جی، اس سوال کا پہلا حصہ آپ سمجھ پائے تھے؟ جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فرقان میں یہ کہا گیا کہ نسبی اور سحری رشتے قائم کیے. جی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی عنایت کا ذکر کیا ہے. اصل میں یہ رشتے ہیں جن کی وجہ سے تہذیب وجود میں آتی ہے، خاندان بنتے ہیں، تعلقات اور محبت کے رابطے پیدا ہوتے ہیں. انسان ان کے سہارے جیتا ہے. انسان محض کوئی ایک مادی نوعیت کی مخلوق نہیں ہے کہ جس کے اندر جذبات، احساسات نام کی کوئی چیز نہ ہو. انسان ایک نفسیاتی مخلوق ہے، اور نفسیاتی مخلوق کی حیثیت سے وہ چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. اس کے اندر کچھ خلا ہیں جن کو دوسرے لوگ بھرتے ہیں. وہ دوسروں کے ساتھ محبت کے تعلق میں بنتا ہے تو اس کو تسکین ملتی ہے. اس کا لحاظ کر کے اللہ نے جس طرح اپنی دوسری نعمتوں کا بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، میں نے آسمان کو چھت بنا دیا ہے، میں نے بادلوں سے مے برسا دیا. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اسی طرح کی ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کا ایک تعلق پیدا کر دیا ہے. آپ دیکھیے اس کے اندر کتنی غیر معمولی قوت ہے. یعنی وہی حادثے دنیا بھر میں ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مضطرب نہیں کرتے، لیکن وہ حادثہ ہمارے بیٹے کے ساتھ ہو جاتا ہے، ہمارے بھائی کے ساتھ ہو جاتا ہے، باپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، نوعیت بدل تو ہم اس کی نوعیت بالکل بدلتی ہوئی محسوس کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے تو کس طرح ہمارے اپنے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ چیز انسان کے لیے کتنے سہارے کا باعث بنتی ہے. تو اللہ نے اس کو بھی اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں دو طرح کے رشتے بن جاتے ہیں. ایک نسبی رشتے ہیں جو عام طور پہ بنتے ہیں، یعنی جو عام طور پہ پیدائش کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں، اور ایک وہ رشتے ہیں کہ جو شادی بیاہ سے بن جاتے ہیں. اس سے خاندان ایک اور خاندان کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے. تو دونوں کو اللہ نے اپنی نعمت بنایا. انہی کے سوال کا دوسرا حصہ لے لیتے ہیں کہ ہر مخلوق کو جوڑا جوڑا پیدا کیا قرآن میں آتا ہے نا، جیسے اس سے مراد جو میاں بیوی کا رشتہ نکاح کے طور پر قائم ہوتا ہے اس کو بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دیکھیے مرد اور عورت کی صورت میں اللہ نے جوڑا بنایا ہے، یہ چیز ہے. اور یہ ساری دنیا کی چیزوں میں ملحوظ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بالعموم یہ تخلیق کا کوئی جنرل ماڈل ہے، تخلیق کا ایک جنرل ماڈل ہے اس میں. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا غیر معمولی ظہور ہوتا ہے. یعنی ایک چیز میں کچھ خلا ہوتے ہیں، دوسری چیز اس کو بھر دیتی ہے. دونوں کے ملاپ سے ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے. بلکہ بہت سے فلسفی تو بڑی صحیح بات کہتے ہیں کہ زوجین میں چیزوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے جس جذبے کو انسان کے اندر رکھا ہے وہ